محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک غریب بچہ سڑک کے کنارے پاپڑ بیچتا تھا۔ ہر روز میں اس کو دیکھ کر گزر جاتا تھا۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ اس کی جگہ ایک باحجاب عورت پاپڑ بیچ رہی تھی۔ میں اتر کر اس کے پاس چلا گیا تاکہ اس بچے کے بارے میں پوچھ سکوں۔ جیسے ہی اس عورت نے مجھ کو دیکھا، ڈر کر وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ میں اس کو تلاش کرتے ہوئے جیسے ہی اس کی جھونپڑی تک جا پہنچا، اس عورت کا چہرہ دیکھ کر میں حیران و پریشان رہ گیا تھا، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میری ہی۔ میں نہا دھو کر باتھ روم سے باہر آیا تو میری پہلی نگاہ میری بیوی پر گئی تھی، جو کافی الجھی الجھی محسوس ہو رہی تھی۔ میں اس کو دیکھتے ہوئے چارپائی پر بیٹھ گیا تھا۔ مجھے لگا کہ وہ فوراً ہی ناشتہ میرے سامنے رکھ دے گی، لیکن اس کے ہر انداز سے ایک عجیب سی اجنبیت جھلک رہی تھی۔ میری چھوٹی بیٹی اپنی ماں کے پاس ہی بیٹھی ہوئی تھی اور مسلسل ناشتے کے بارے میں پوچھ رہی تھی، لیکن میری بیوی بس ایک غیر مرئی نقطے کو گھورے چلے جا رہی تھی۔ نہ کوئی جواب دے رہی تھی اور نہ ہی بچے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ چند لمحے تو میں یہ ماجرا خاموشی سے دیکھتا رہا تھا، لیکن جب مجھ سے مزید برداشت نہ ہوا تو میں یکدم بول پڑا تھا، آیت کیا ہوا ہے؟ کس لیے تم اتنی کھوئی کھوئی ہو؟ کوئی مسئلہ ہے کیا؟ میری بھاری آواز اس کو فوراً ہی ہوش میں واپس کھینچ لائی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، نہیں نہیں، کچھ نہیں ہوا، آپ کو کچھ چاہیے؟ میں نے ناشتے کی طرف اشارہ کیا تو وہ فوراً ہی کچن کے اندر چلی گئی تھی۔ میری بیٹی میرے پاس ہی آ کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، بابا، نہ جانے امی جان کو کیا ہو گیا ہے، کل بھی اسی طرح برتاؤ کر رہی تھی۔ میں ان سے بات کرنے کی کوشش کروں تو بالکل ایسی ہو جاتی ہے جیسے کمرے میں موجود ہی نہ ہو۔ ایسا لگتا ہے جیسے امی جان کسی بڑی پریشانی میں مبتلا ہیں۔ اس کی بات سن کر میں تھوڑا سا پریشان سا ہو گیا تھا۔ میری بیوی نے کبھی بھی اس طرح کی لاپرواہی نہیں دکھائی تھی۔ اگر اب دکھا رہی تھی تو یقیناً کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی وہ ناشتے کی ٹرے سجائے برآمدے میں آ چکی تھی۔ میرے سامنے ناشتہ رکھتے ہوئے بولی، آج میں امی جان کی طرف جاؤں گی، بچوں کو یہیں پڑوس والی خالہ کے حوالے کر کے رات تک واپس آ جاؤں گی۔ آپ آج کی رات کھانا باہر سے کھا لینا، بچوں کو تو پڑوس والی خالہ ہی کھلا ڈالے گی۔ میں اس کی بات سن کر دنگ رہ گیا تھا۔ آج سے پہلے اس نے کبھی اس طرح سے نہیں کیا تھا۔ بچوں کے معاملے میں وہ حد درجہ حساس تھی۔ کبھی بھی کسی بھی غیر پر بچوں کے حوالے سے بھروسہ نہیں کیا کرتی تھی۔ میں فوراً اس کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، بچوں کو پڑوس والی خالہ کے حوالے کیوں کرنا ہے؟ ان کو بھی اپنے ساتھ لے کر جاؤ، اچھی بات ہے، اپنی نانی وغیرہ سے ملاقات کر لیں گے۔ اور تمہاری بہن بھی تو بچوں کو یاد کر رہی تھی۔ میری بات سن کر میری بیوی کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرا گیا تھا، جو میری آنکھوں سے مخفی نہ رہ سکا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، نہیں، میں بچوں کو نہیں لے کر جا سکتی، میں جلدی سے جاؤں گی اور جلدی ہی واپس آنے کی کوشش کروں گی، ہو سکتا ہے رات سے پہلے ہی آ جاؤں۔ امی جان سے ایک ضروری کام کاج ہے، بھلا بچوں کا وہاں پر کیا ہی کام ہوگا؟ مجھے نہ جانے کیوں اب خطرہ محسوس ہو رہا تھا۔ جس طرح کا برتاؤ میری بیوی کر رہی تھی، اس طرح کا برتاؤ تو وہی عورتیں کرتی ہیں جن کے باہر چکر چل رہے ہوتے ہیں۔ میں فوراً بولا تھا، دماغ جگہ پر ہے آپ کا آیت؟ کس طرح کی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ بچوں کا وہاں کوئی کام کیوں نہیں ہوگا؟ خالہ ہیں، ماموں کے بچے ہیں، تمہاری امی جان ہیں، بھلا کون سا ایسا ضروری کام آ گیا ہے جو تم امی سے اکیلے میں ملاقات کرنا چاہتی ہو؟ بتاؤ کیا مسئلے مسائل ہیں؟ میں نے اب ناشتہ ایک طرف کر دیا تھا۔ میرا پورے کا پورا دھیان میری بیوی پر تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے اب واقعی ہی خطرہ محسوس ہو رہا تھا۔ میری بات سن کر میری بیوی اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، یعنی آپ کو مجھ پر یقین نہیں ہے؟ آپ مجھ پر بھروسہ نہیں رکھتے؟
شادی کو 5 سال ہو گئے ہیں اور آپ مجھ سے اس انداز میں بات چیت کر رہے ہیں۔ اچانک ہی وہ مجھ سے جھگڑا کرنے لگی تھی۔ معاملہ واقعی پیچیدہ تھا، ورنہ آیت نے کبھی بھی مجھ سے اس طرح نہ بدتمیزی کی تھی اور نہ ہی بات چیت کرنے کی جرت۔ میں نے چپ رہنے میں عافیت جانی تھی۔ اگر میں مزید کچھ کہتا تو ہم دونوں کے مابین لڑائی ہو جاتی، اور میں فی الحال اپنے گھر میں کسی بھی قسم کی بدمزگی نہیں چاہتا تھا۔ چپ چاپ خاموشی سے میں نے ناشتہ کیا تھا اور بنا کچھ بھی بولے اپنے کام پر نکل گیا تھا۔ ہاں، جاتے جاتے یہ ضرور تاکید کر کے گیا تھا کہ بچوں کو میری بہن کے گھر چھوڑ دینا۔ خبردار، جو تم نے پڑوس والی خالہ کے حوالے میرے بچے کیے۔ میں کسی کی ذات پر بھروسہ نہیں کر سکتا۔ میں اپنے ہی دھیان میں سڑک پر چل رہا تھا۔ میری گاڑی سٹاپ سے ذرا آگے مجھے ملتی تھی۔ ابھی میں اپنے ہی دھن میں تھا کہ جب اچانک ایک بچہ میرے سامنے آ گیا۔ بروقت میں نے خود کو سنبھالا تھا، ورنہ میں اس سمیت زمین بوس ہو جاتا۔ وہ بچہ میری طرف پاپڑ بڑھاتے ہوئے بولا تھا، انکل یہ پاپڑ خرید لیں، مجھے گھر جانا ہے۔ میں نے بچے کی طرف نگاہ ڈالی تو وہ بچہ محض 7 یا 8 سال کا ہوگا۔ میں حیران و پریشان رہ گیا تھا کہ اتنا چھوٹا بچہ اور چلتے ہوئے روڈ پر پاپڑ بیچ رہا تھا۔ میں فوراً ہی اس کا ہاتھ پکڑ کر سائڈ پر لے آیا تھا اور اس کو دیکھتے ہوئے بولا، تم پاگل ہو گئے ہو؟ اتنے بھیڑ والے روڈ پر تم پاپڑ بیچ رہے ہو؟ ایک طرف بیٹھ کر بیچو، جسے بھی خریدنا ہوگا تمہارے پاس آ جائے گا۔ میری بات سن کر وہ خاموش ہو گیا تھا۔ نہ جانے کیوں اس کا بچے کا چہرہ مجھے کچھ آشنا سا محسوس ہو رہا تھا، لیکن میں نے زیادہ دھیان نہیں دیا تھا۔ وہ بچہ کافی غریب محسوس ہو رہا تھا، اس لیے میں نے اپنی جیب سے چند 100 روپے کے نوٹ نکالے اور اس کی ہتھیلی پر تھماتے ہوئے آگے کو بڑھنے لگا تھا۔ جب اس نے مجھے آواز دی تھی، میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ میری طرف 2 پاپڑ کی تھیلی بڑھاتے ہوئے بولا تھا، میری امی جان کہتی ہیں کبھی بھی کسی سے بھیک نہیں لینا، ہم محنت کی کھانا چاہتے ہیں۔ میں بھیک نہیں لے سکتا۔ اگر آج میں آپ سے بھیک لے کر اپنا گزارا کروں گا تو کل کو مجھے اسی چیز کی لت لگ جائے گی، اور میں ایسا ویسا کوئی کام نہیں کرنا چاہتا جس میں محنت نہ ہو۔ اس کی بات سن کر میں حیران و پریشان رہ گیا تھا۔ اس کے ہاتھ سے پاپڑ لے کر میں آگے کی طرف بڑھ چکا تھا، لیکن نہ جانے کیوں اس بچے کو دیکھ کر ایک عجیب و غریب سی بے چینی سی ہو رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا یہ بچہ ہماری جان پہچان کا ہی ہے۔ لیکن میں نے ایک بار پھر دور سے اسے مڑ کر دیکھا۔ ایسا کوئی بھی خاندان میں نہیں تھا جو میرے دل و دماغ میں آیا ہوتا۔ میں نے اپنے غریب سے غریب تر رشتہ داروں کے بارے میں بھی سوچا تھا، لیکن ان کا بھی یہ بچہ نہیں تھا۔ پورا دن معمول کے مطابق گزرا تھا۔ ایک تو بیوی کی طرف سے ٹینشن، اوپر سے یہ اجنبی بچہ میرے حواس پر سوار ہو گیا تھا۔ کہنے کو رات کے وقت میں دوسرے راستے سے گھر جاتا تھا تاکہ آسانی ہو سکے، لیکن آج میں جان بوجھ کر ہی روڈ سے آیا تھا تاکہ میں دیکھ سکوں کہ وہ بچہ وہاں پر موجود بھی ہے یا نہیں۔ لیکن صد شکر رات کے 10 بجے وہ بچہ وہاں نہیں تھا۔ یقیناً وہ اپنے گھر کو واپس لوٹ گیا تھا۔ میں اپنے گھر پہنچا تو گھر کے اندر چہل پہل ہو رہی تھی، یعنی کہ میری بیوی آ چکی تھی۔ میں اندر داخل ہوا تو میری بیٹی فوراً ہی مجھ سے لپٹ گئی تھی۔ میں اسے اپنی گود میں اٹھا کر برآمدے کی چارپائی پر آ گیا تھا۔ سامنے ہی کچن میں میری بیویاں روٹیاں پکا رہی تھیں۔ مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا، حالانکہ اس نے مجھے انکار کر دیا تھا۔ میں فوراً ہی آواز لگا کر بولا، آیت روٹیاں کیوں پکا رہی ہو؟ میں کھانا کھا کر آیا ہوں۔ میری بات سن کر وہ باہر کو آ گئی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، آپ کی بیٹی نے کچھ نہیں کھایا ہے، اسے ہی دے رہی ہوں، آپ بولیں تو آپ کے لیے بھی روٹیاں ڈال دوں؟ میں نے سر کو نفی میں ہلا دیا تھا۔ اس کا لہجہ کافی بجھا بجھا لگ رہا تھا، آنکھیں لال سرخ ہو رہی تھیں۔ مجھے کچھ عجیب و غریب سا محسوس ہوا تو میں اٹھ کر کچن میں ہی آ گیا تھا۔ وہ پیٹھ موڑے
اپنے کام میں مگن تھی۔ میں اس کو دیکھتے ہوئے سوالیہ انداز میں بولا، کیا ہوا ہے آیت، تم روئی ہو؟ میری بات سن کر اسے سانپ سونگھ گیا۔ نہ جانے کیوں یہ لڑکی مجھے اب ٹینشن دے رہی تھی۔ میں نے اس کا رخ اپنی طرف کیا تو اچانک ہی وہ میرے سینے سے لگ گئی تھی اور زاروں قطار رونے لگ گئی۔ میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ آیت بہت ہی باہمت لڑکی تھی۔ آج اس کو اتنا ٹوٹا بکھرا ہوا دیکھ کر میں صحیح معنوں میں پریشان ہو چکا تھا۔ میں اسے جھنجھوڑتے ہوئے بولا، ہوا کیا ہے؟ امی جان نے ڈانٹا ہے یا پھر ان سے کوئی لڑائی جھگڑا ہوا ہے؟ کوئی تو وجہ ہوگی جو تم اتنا رو رہی ہو۔ لیکن اس کی طرف سے کوئی بھی جواب نہیں آ رہا تھا، بس وہ مسلسل میرے سینے سے لگے روئی چلی جا رہی تھی۔ جب اس کا رونا بند نہ ہوا تو میں جھنجھلا سا گیا تھا اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، سچ سچ بتاؤ کیا معاملہ ہے، کیوں رو رہی ہو؟ میری بات سن کر اس نے ایک نگاہ میرے وجود پر ڈالی تھی اور سر نفی میں ہلا کر واپس چولہے کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ میں اس کو دیکھتے ہوئے بولا، بتاؤ تو صحیح بات کیا ہے؟ اگر تم کچھ نہیں بولو گی تو میں تمہاری امی سے پوچھوں گا۔ میرے سوال پر وہ یکدم بھڑک اٹھی تھی اور غصے سے بولی، آپ سے کیا میں اپنا دکھ بھی نہیں بانٹ سکتی؟ اگر آپ کے سینے سے لگ کر میں نے 2-4 آنسو بہا لیے ہیں تو آپ انویسٹیگیشن کرنا شروع کر دیں گے؟ میری کیا کوئی ذاتی زندگی نہیں ہے؟ اس کی بات سن کر میں بالکل چپ چاپ خاموش سا ہو گیا تھا۔ آنکھیں لال سرخ، چہرے پر غصہ۔ یہ میری آیت نہیں تھی، وہ تو بہت ہی نرم مزاج، حساس طبیعت تھی۔ کوئی بھی بات ہوتی وہ فوراً ہی مجھے بتا دیا کرتی تھی۔ لیکن آج جو آیت میرے سامنے تھی وہ کوئی اور تھی۔ اس کی حالت کے پیش نظر میں نے خاموش رہنے میں ہی عافیت جانی تھی۔ میں ان مردوں میں سے نہیں تھا کہ عورت کی ذاتی زندگی میں گھس کر اس کی اندر کی باتیں نکالوں۔ یقیناً آیت کی ماں سے ہی اس کی کوئی کھٹ پٹ ہوئی تھی، ورنہ آیت کبھی اس طرح سے برتاؤ نہیں کیا کرتی تھی۔ میں چپ چاپ خاموشی سے کچن سے باہر کو آ گیا تھا۔ تقریباً کوئی 20 منٹ کے بعد جب وہ باہر آئی تو چہرہ دھلا ہوا تھا، پانی کے قطرے اس کے چہرے سے ٹپک رہے تھے۔ کھانا میری بیٹی کے آگے رکھ کر وہ چپ چاپ اندر کو چلی گئی تھی۔ میری بیٹی مجھے دیکھتے ہوئے بولی، بابا جان، بھائی کو بھی آج امی نے آ کر مارا ہے۔ میں نے انہیں منع بھی کیا لیکن وہ اتنے غصے میں تھی کہ وہ ٹھہری ہی نہیں۔ انہوں نے زور زور سے حارث کو مارا پیٹا تھا۔ اپنی بیٹی کی بات سن کر میں اب مزید پریشان ہو گیا تھا۔ میری بیوی اتنی بہکی بہکی حرکتیں کیوں کر رہی تھی؟ ایک لمحے کے لیے میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ میں اپنی ساس سے اس بارے میں پوچھ ہی لوں کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ لیکن میں اس بات کو لے کر تھوڑا سا گھبرا گیا تھا کہ اگر میں نے اپنی بیوی کے حوالے سے اس کی ماں سے پوچھا تو وہ ناراض ہو جائے گی، اور میں بے وجہ ابھی فی الحال آیت کو ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا۔ رات قطرہ قطرہ کر کے پگھلتی چلی گئی تھی۔ میں کمرے میں آیا تو وہ گہری نیند سو چکی تھی۔ میں نے ایک نگاہ آیت پر ڈالی تھی، ایک محبت بھرا بوسہ اس کے ماتھے پر دیا تھا اور خاموشی سے آنکھیں موند کر لیٹ گیا تھا۔ لیکن آدھی رات کے پہر مجھے کسی کی سسکیوں کی آواز سنائی آئی تھی۔ پہلے تو میں اپنا سر جھٹکنے لگ گیا تھا، لیکن جب آواز مسلسل آنے لگی تو میری آنکھ ایک دم سے کھل گئی تھی۔ میں نے کروٹ موڑ کر دیکھی تو آیت بستر پر موجود نہ تھی۔ میرا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ میں نے فوراً جائے نماز کی طرف دیکھا اور میرے سوچنے کے بالکل ٹھیک مطابق وہ سجدے کی حالت میں تھی اور مسلسل روئے چلے جا رہی تھی۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا کہ آخر ایسی کون سی مصیبت اس پر آ گئی تھی جو یہ راتوں کو نماز میں زاروں قطار روئے چلی جا رہی ہے۔ مجھ سے اب رہا نہیں گیا تھا۔ میں اپنی جگہ سے کھڑا ہو چکا تھا اور اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ میرا دل کیا کہ میں اسے جائے نماز سے کھڑا کر کے پوچھوں کہ تمہیں ہوا کیا ہے، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا تھا۔
کیونکہ ابھی وہ اپنے رب سے ہم کلام تھی۔ کافی دیر کے بعد وہ جائے نماز سے اٹھی تو اس کا چہرہ لال سرخ ہو رہا تھا، چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ مجھے اپنے برابر میں دیکھ وہ بری طرح سے گھبرا گئی تھی۔ میں اس کو دیکھتے ہوئے بولا، آیت مجھے سچ سچ بتاؤ ہوا کیا ہے؟ تم کیوں اتنی ہلکان ہو رہی ہو اور ایسی بہکی بہکی حرکتیں کیوں کر رہی ہو؟ کوئی وجہ ہے یا پھر کوئی مسئلہ پیدا ہو گیا ہے؟ ایک بار مجھ سے شیئر تو کرو۔ میری بات سن کر وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، مجھے اس بارے میں کوئی بھی بات نہیں کرنی ہے، میں آپ کے لیے اور اپنے بچوں کے لیے دعائیں مانگ رہی تھی۔ کیا ایک عورت اپنے گھر والوں کے لیے دعا نہیں مانگ سکتی؟ یہ میرے اور میرے رب کریم کا معاملہ ہے کہ میں رہوں یا نہ رہوں، پلیز۔ یہ بول کر وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی تھی اور چپ چاپ جا کر بستر پر لیٹ گئی تھی۔ مجھے اس کا انداز بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ میری آیت تو میرے ایک بار پوچھنے پر ہر بات کھول کر بتا دیا کرتی تھی، لیکن اب کچھ بدل گیا تھا۔ پوری رات میں بے چین رہا تھا، ایک لمحے کے لیے بھی مجھے نیند نہیں آئی تھی۔ مسلسل میں آیت کو ہی دیکھتا چلا جا رہا تھا کہ یہ لڑکی اتنی جلدی کیسے بدل گئی، کیسے بدلی، وہ بھی اتنے کم وقت میں۔ کچھ ہی دنوں میں اس میں یہ بدلاؤ محسوس ہو رہا تھا اور اب تو اس کا یہ بدلاؤ ظاہر ہونے لگ گیا تھا۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب کے ساتھ چمکا تھا۔ آج بھی وہ کافی الجھی تھی۔ ناشتے کی ٹرے میرے سامنے رکھتے ہوئے وہ جھجکتے ہوئے بولی، مجھے امی جان کی طرف جانا ہے، میں شام تک واپس آ جاؤں گی۔ بچے آپ کی بہن کی طرف چھوڑ دوں یا پھر برابر والی خالہ کے گھر چھوڑ کر جاؤں؟ اس کی بات سن کر میں فوراً سے بولا، کس لیے دوبارہ جانا ہے؟ کل ہی تو تم امی جان کی طرف سے ہو کر آئی ہو۔ میری بات کو سن کر چند لمحے وہ خاموش رہیں اور پھر مجھے دیکھتے ہوئے بولی، جلدی واپس آ جاؤں گی، امی جان سے تھوڑی سی ناراضگی ہو گئی تھی، انہیں منا لیتی ہوں۔ بے وجہ وہ بھی ہلکان ہو رہی ہوں گی۔ اس کی بات سن کر میں نے اب سکون کا سانس خارج کیا تھا، یعنی اس لیے وہ اتنی ہلکان تھی۔ میں اس کو دیکھتے ہوئے بولا، ارے بیوقوف لڑکی، میں بھی تو کل سے تم سے یہی کچھ تو پوچھ رہا ہوں کہ امی جان سے کوئی کھٹ پٹ ہوئی ہے یا پھر کوئی اور ہی بات ہے، لیکن تم نے نہ بتا کر مجھے ساری رات بے چین رکھا ہے۔ تم کہو تو میں تمہیں امی جان کی طرف چھوڑتا ہوا چلا جاؤں؟ میری بات سن کر وہ فوراً بولی تھی، نہیں نہیں، آپ آرام سکون سے اپنے کام پر چلے جائیں، میں چلی جاؤں گی۔ اور اس کا یکدم سے پریشان ہونا اور اتنی تیزی میں انکار کر دینا مجھے خطرے کی علامت لگا تھا، لیکن میں نے اپنا وہم سمجھا۔ ناشتہ وغیرہ کر کے اللہ حافظ بول کر میں اپنے کام کے لیے نکل گیا تھا۔ آج بھی معمول کی طرح وہ بچہ روڈ پر بیٹھا پاپڑ بیچ رہا تھا، لیکن صد شکر کہ آج وہ روڈ کے بیچوں بیچ میں نہیں آیا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اس کے ہاتھ نے اشارے سے قریب آنے کا بولا۔ میں فوراً سے مسکراتے ہوئے اس کی طرف بڑھا تو وہ میری طرف پاپڑ بڑھانے لگا۔ میں نے 2 پاپڑ کی تھیلی خرید لی تھی۔ میرا ماننا تھا کہ ایسے غریب مستحق لوگوں سے چیزیں خرید لینی چاہیے۔ وہ میرے چند 100 روپے سے امیر تو نہیں ہو جائے گا، لیکن اس کی کچھ نہ کچھ ضروریات ضروری پوری ہو جائیں گی۔ میں اسے پیار کر کے آگے بڑھ گیا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا چلا جا رہا تھا۔ 1 ہفتے کا عرصہ بیت گیا۔ میری بیوی میں اب کچھ بدلاؤ آ چکا تھا، جو مجھے میرے بچوں سمیت محسوس بھی ہو رہا تھا، نظر آ رہا تھا، لیکن میں نے زیادہ اس بات کو سر پر سوار نہیں کیا تھا، کیونکہ اگر میں مزید اس سے الجھتا تو ہم دونوں کی گھرداری برباد ہو جاتی، اور میں ان مردوں میں سے ہرگز بھی نہیں تھا جو بے بنیاد اپنی بیوی سے جھگڑا کر کے اپنا گھر برباد کر لیتے ہیں۔ خدا تعالیٰ نے مجھے 2 اولاد سے نوازا تھا اور وہ دونوں بچے مجھے بے حد عزیز تھے، اس لیے میں اپنی اولاد کا منہ دیکھ کر خاموش ہو گیا تھا۔ لیکن ایک بات بہت عجیب و غریب سی تھی کہ اس 1 ہفتے کے درمیان میری بیوی 4 بار اپنے میکے چلی گئی تھی
اور یہ بات مجھے بہت زیادہ اکھڑ رہی تھی۔ اتوار والے دن تو میں نے خود اسے آفر کی تھی کہ ہم سب تمہاری امی کی طرف چلتے ہیں، میں بھی ساس سے ملاقات کر لوں گا، لیکن اس نے مجھے صاف منع کر دیا۔ وہ کہنے لگی، آج امی جان کی طبیعت کچھ بہتر نہیں ہے، آج آپ میرے ساتھ وقت گزاریں۔ یہ بات مجھے کچھ بھی اچھی نہیں لگی تھی، ورنہ میری بیوی فوراً مجھے اپنے میکے لے جاتی تھی۔ وقت اور تیزی سے گزرا تھا۔ آج معمول کا ہی دن تھا۔ میں صبح سویرے اپنی بیوی کو خدا حافظ کر کے اپنے کام کاج کے لیے چلا گیا تھا، لیکن آج اتفاقی طور پر کمپنی نے دوپہر تک ہم سب ورکرز کو چھٹی دے ڈالی تھی۔ آج مال کمپنی پہنچا نہیں تھا اور زیادہ بٹھا کر وہ ہمارا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتے تھے۔ میں بہت خوشی خوشی گھر کی طرف لوٹا تھا کہ اب اپنی بیوی بچوں کے ساتھ کہیں پارک وغیرہ گھومنے چلا جاؤں گا۔ 2 دن پہلے ہی میری پیاری بیٹی مجھ سے اس بات کا شکوہ کر رہی تھی کہ بابا جان، آپ ہمیں کہیں گھمانے بھی لے کر جاتے ہی نہیں ہیں۔ سب کے بابا جان جاتے ہیں، آپ کے پاس تو ہمارے لیے وقت ہی نہیں ہے۔ بس یہی وجہ تھی کہ میں حد سے زیادہ خوش و خرم تھا، لیکن جیسے ہی میں روڈ پر آیا اور میری نگاہ اس پاپڑ بیچنے والے بچے پر گئی تو میرے قدم یکدم ٹھٹک کر رہ گئے تھے، رک گئے تھے، کیونکہ آج اس پاپڑ والے کی جگہ کوئی عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ دور سے وہ عورت مجھے کافی آشنا محسوس ہوئی، لیکن ہاتھ میں پاپڑ موجود تھے۔ میں تھوڑا سا پریشان ہوا، کیونکہ کچھ تو گڑبڑ محسوس ہو چکی تھی، اور جو عورت مجھے وہ لگ رہی تھی وہ سوچ کر ہی میرا دل کانپنا شروع ہو گیا تھا۔ وہ عورت حجاب میں تھی۔ میں قدم با قدم چلتا ہوا اس عورت کی طرف بڑھ رہا تھا۔ دل تھوڑا سا گھبرایا ہوا تھا۔ ایک لمحے کے لیے دل کیا کہ میں جاتا ہی نہیں ہوں، لیکن ایک عجیب و غریب سی دل میں ہلچل ہو رہی تھی کہ دیکھوں تو صحیح یہ ہے کون۔ اور پھر جب میں اس کے قریب گیا اور سامنے کا منظر دیکھا تو میرے قدم زمین سے جڑ گئے تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے ساتوں آسمان میرے سر پر آن گرے ہوں۔ سب کچھ ہوا، میں تحلیل ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، لیکن وہ عورت فوراً ہی مجھے دیکھ کر کھڑی ہو گئی اور سمجھنے کا موقع دیے بغیر فوراً ہی غائب ہو گئی تھی۔ میں اس کے پیچھے بڑھا تھا، لیکن وہ غریب بستی کی طرف روانہ ہو چکی تھی۔ میں بھی اس کا پیچھا کرتے کرتے اس کی جھونپڑی تک پہنچ گیا تھا، اور جب میں نے اس کا بازو تھام کر رخ اپنی طرف کیا تو میں دنگ رہ گیا تھا، کیونکہ سامنے موجود عورت کوئی اور نہیں بلکہ میں جھکے قدموں سے گھر واپس آ گیا تھا۔ آنکھوں کی رونق مدھم پڑ چکی تھی۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ زندگی میں ایسا وقت بھی دیکھوں گا، اس لیے مجھے اتنی زیادہ بے چینی ہوتی تھی، اس لیے مجھے شک محسوس ہوتا تھا، اور آج اپنی آنکھوں سے وہ تمام مناظر دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ میں گھر میں داخل ہوا تو میری بیٹی بابا بابا بول کر میرے سینے سے لگ گئی تھی، جبکہ میں اسے پیار کر کے چارپائی پر بیٹھ گیا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، بابا جان، آپ اتنی جلدی کیسے آ گئے ہو؟ امی تو ابھی تک آئی ہی نہیں ہے۔ میں جانتا تھا کہ وہ کہاں پر ہے۔ میں نے کچھ بھی نہیں کہا تھا، بس چپ چاپ سر جھکائے بیٹھا رہا تھا۔ میرا چھوٹا بیٹا بھی رینگتا ہوا میرے قریب ہی آ گیا تھا، اس کو بھی میں نے گود میں اٹھا لیا تھا۔ میری بیٹی میرے لیے پانی لے کر آ گئی تھی، لیکن میں نے پانی کے گلاس کو ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا۔ دونوں بچے ہی اپنی ہی معصومیت میں گمسم مجھ سے باتیں کرنے میں مصروف عمل تھے، لیکن میرے پاس کچھ کہنے کے لیے بچہ ہی نہیں تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ میں آج اپنی زندگی ہار آیا ہوں۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ میں ایسا وقت بھی دیکھوں گا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ ابھی میں اسی کشمکش میں مبتلا تھا کہ جب گھر کے اندر میری بیوی داخل ہوئی۔ لال سرخ چہرہ لیے وہ سیدھا میرے قدموں میں بیٹھ گئی تھی، لیکن میں اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تھا۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں یہ سب کچھ برداشت کرتا۔ ہاں، میں ایک مرد تھا، اور مرد کے اندر اتنا تو ظرف نہیں ہوتا
کہ وہ عورت کی اتنی بڑی کوتاہی کو معاف کر دیں۔ میں چپ چاپ سے اپنے کمرے کے اندر بند ہو گیا تھا۔ وقت گزرتا چلا جا رہا تھا۔ 2 سے 4 بار میری بیوی نے دروازہ کھٹکھٹایا تھا۔ میرے بچے بھی دروازے کے پاس چلے آئے تھے، لیکن میں نے دروازہ نہیں کھولا تھا۔ پورا دن میں نے اکیلے تنہا گزار دیا تھا۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے چمکا ہوا تھا۔ میں روزمرہ کی طرح تیار ہو کر اپنے کام کے لیے چلا گیا تھا۔ میں اس روڈ پر پہنچا تو اب وہ بچہ وہاں موجود نہیں تھا۔ یقیناً اس نے اب اپنی لوکیشن چینج کر ڈالی تھی۔ پورا دن میرا خیال ہی عجیب و غریب حالت میں گزرا تھا۔ تھکے قدموں کے ساتھ جب میں رات کے 10 بجے اپنے گھر لوٹنے لگا تو اچانک ہی سے مجھے اس بچے کا خیال آ گیا تھا۔ کچھ سوچ کر میں اس جھونپڑی کی طرف ہی بڑھ گیا تھا، لیکن جب میں نے اس جھونپڑی کے پاس پہنچا تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ آگے پیچھے لوگوں سے پوچھنے پر پتہ چل گیا کہ اس کی ماں اسے اپنے ساتھ لے کر گئی ہوئی ہے۔ میرا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ میں الٹے پاؤں اپنے گھر پہنچا تھا اور گھر آتے ہی سامنے کا منظر دیکھ کر میرے اعصاب چٹکنے کے قریب آ گئے تھے۔ میں غصے سے گرجتے ہوئے بولا، کس کی اجازت سے تم اس گندے کی پوٹلی کو میرے گھر کے اندر تک لے کر آ گئی ہو؟ نکالو اسے، ورنہ تم سمیت پورا گھر خالی کر دوں گا۔ میری بات سن کر میری بیوی کانپ اٹھی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، بس ایک بار میری بات سن لیں۔ میں اپنی صفائی میں کیا کیا کہنا چاہتی ہوں، صرف ایک بار۔ لیکن میں نے اپنا رخ پھیر لیا تھا۔ میں ابھی واپس کمرے میں اندر جاتا کہ وہ میرے قدموں کو پکڑ چکی تھی۔ اس کی جکڑ کافی زیادہ مضبوط تھی۔ میں اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پایا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، کاشف، آپ تو بہت بڑے دل کے مالک ہیں، ہمیشہ دوسروں کا بھلا کرتے ہیں، بچوں سے پیار محبت کرتے ہیں۔ کیا آپ ایک بار میری فریاد نہیں سنیں گے؟ ہاں، میں نے آپ سے جھوٹ بولا، آپ سے اپنی سچائی چھپائی تھی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں قصوروار ہوں۔ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ میں ایک وکٹم ہوں۔ میں اپنا گناہ آپ کو بتا نہیں سکتی تھی۔ اگر میں آپ کو اپنا گناہ بتا دیتی تو کبھی بھی آپ مجھ سے شادی نہیں کرتے اور میں ایک عزت دار زندگی نہیں گزار پاتی۔ میں چپ چاپ خاموشی سے چارپائی پر بیٹھ گیا تھا اور ضبط سے آنکھیں میچ لی تھیں، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ اب جو حقیقت سامنے میری بیوی مجھے بتائے گی وہ ایک غیرت مند مرد کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، سب لڑکیوں کی طرح میں بھی ایک عام سی لڑکی تھی، لیکن اس دنیا کی تلخ حقیقت نے مجھے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا تھا۔ کالج سے واپسی پر میرا ریپ ہوا تھا۔ میں خوب روئی چلائی تھی، لیکن اس درندے کو مجھ پر ذرا بھی رحم نہیں آیا تھا۔ وہ آتی جاتی لڑکیوں کو خوب چھیڑتا تھا۔ ایک روز اس نے مجھے بھی چھیڑا، لیکن میں یہ برداشت نہیں کر پائی تھی اور ایک زناٹے دار تھپڑ میں نے اس کے منہ پر رسید کر دیا تھا، اور یہی میری سب سے بڑی کوتاہی ہوئی تھی۔ اسی کا بدلہ لیتے ہوئے اس نے مجھے کڈنیپ کر لیا تھا اور پھر میری عزت کو تار تار کر دیا تھا۔ فی الحال میں روتے پیٹتے گھر کو واپس آ گئی تھی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ہی مجھے پتہ چلا تھا کہ اس ریپ کا نتیجہ بھی آ گیا ہے۔ میں حاملہ ہو گئی تھی۔ میں نے بچے کا ابارشن کروانا چاہا تھا، لیکن ڈاکٹر نے منع کر دیا کہ اگر آپ نے ایسا ویسا کچھ بھی کر دیا تو آپ کی جان خطرے میں آ سکتی ہے۔ میں کسی بھی قیمت پر اس گند سے چھٹکارا چاہتی تھی، لیکن امی جان ڈر گئی تھی۔ انہوں نے مجھے منع کر دیا اور خالہ کے گھر پنڈی بھیج دیا تھا۔ وہیں میرے بچے کی پیدائش ہوئی تھی اور میں اسے لے کر یہاں واپس کراچی چلی آئی تھی، لیکن امی جان نے میرے بچے کو ایک کام والی کو دے دیا تھا۔ وہ میری اولاد کو بہت پیار اور نازوں سے پال پوس رہی تھی، لیکن کہ شاید خدا تعالیٰ کو کچھ اور بھی چاہتے تھے۔ میری آپ سے شادی ہوئی اور ٹھیک 4 سال کے بعد وہ عورت فوت ہو گئی اور اس عورت کی بہن نے میری اولاد میری جھولی میں واپس ڈال دی تھی۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ تب مجھے ایک مانگنے والی عورت مل گئی تھی
جس نے ایک بار پھر سے میرے سامنے اپنی جھولی پھیلا ڈالی تھی اور میں نے اسے دے دی۔ کہنے کو تو اولاد میری کوکھ کی تھی، لیکن لوگ اسے پال پوس رہے تھے۔ وقت گزرتا چلا جا رہا تھا اور میری اولاد جھونپڑی میں پروان چڑھنے لگی، لیکن شاید خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ میری اولاد میرے پاس واپس آنی تھی، اس لیے وہ عورت بھی خدا کی مرضی کے تحت مر گئی تھی۔ تب سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا تھا۔ میں آپ کا پیسہ بنا آپ کی اجازت کے اپنی اولاد پر نہیں لگا سکتی تھی، اس لیے میں نے اس کو سمجھایا کہ تم محنت کرو، کیونکہ مانگنے سے نہ کبھی کسی کا پورا ہوا ہے اور نہ ہی کبھی ہوگا۔ میرا رئیس بہت زیادہ محنتی ہے، اس نے خوب محنت کی، پاپڑ بیچے، لوگوں کے گھروں کا کچرا پھینکا، اتنی سی عمر میں لوگوں کی گاڑیاں صاف کی، لیکن وقت گزارا، مگر اب میری بس ہو گئی تھی۔ وہ بہت چھوٹا ہے، ساتھ جھونپڑی میں ہی رہنے والے فقیر اب یہاں سے جاتے چلے جا رہے ہیں اور یہ بالکل وہاں پر تن تنہا ہو گیا ہے۔ کل میں روڈ پر اس لیے پاپڑ بیچ رہی تھی کہ اس کو شدید بخار ہو رہا تھا اور کھانے کے لیے پیسے چاہیے تھے۔ میں بھی دے سکتی تھی، لیکن میں ایسا کوئی کام کاج نہیں کرنا چاہتی تھی جس سے میرا سوہنا رب ناراض ہو جائے۔ اور وہ یہ بول کر پھوٹ پھوٹ کر زار و قطار رونے لگ گئی تھی۔ میری آنکھیں بھی نم ہو چکی تھیں۔ مجھے افسوس تھا کہ اس نے مجھ سے اتنی بڑی بات چھپائی، اتنا بڑا سچ مجھ سے مخفی رکھا ہوا تھا۔ ہاں، شادی کی رات مجھے اس بات کا احساس ہوا تھا، لیکن میں کھلے دماغ کا مرد ہوں، میں نے اس سے بات کو سر پر سوار نہیں کیا تھا، لیکن اب حقیقت سامنے آ جانے پر میں خاموش ہو گیا تھا۔ میں نے نظریں گھما کر اس بچے کو دیکھا تو وہ سر جھکا کر بیٹھا ہوا تھا اور میں اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا، قریب جا کر اس بچے کو اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ جس نے بھی میری بیوی کے ساتھ غلط کام کیا تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک نہ ایک دن عبرت کا نشان بنانا ہی ہے، لیکن ان سب میں اس معصوم بچے کی تو کوئی غلطی نہیں ہے اور نہ ہی میری بیوی کی۔ جس طرح میری بیٹی اور میرا بیٹا اس کی اولاد ہے، اسی طرح یہ بچہ بھی اسی کی تو اولاد ہے۔ ہاں، میرے لیے یہ بہت زیادہ مشکل کام تھا، لیکن میں نے اپنے دل پر پتھر رکھ لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے ہوئے میں نے اس بچے کو اڈاپٹ کر لیا تھا، کاغذی کارروائی کروائی تھی تاکہ بعد میں کوئی بھی حکمران کھڑا ہو کر مجھ سے اگلے روز اسے طلب نہ کر ڈالے۔ آج میری 3 اولادیں ہیں اور میں اپنی ان تینوں اولادوں سے یکساں برتاؤ کرتا ہوں۔ ہاں، کبھی کبھار مجھ سے کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں، میں بھی تو انسان ہوں، خطا کا پتلا ہوں، لیکن میری ذات سے جتنا بھی ہو سکتا ہے میں ان تینوں میں یک برابری رکھتا ہوں، اور میرے رب کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اب میرے حالات بھی پہلے سے بہتر ہو گئے ہیں۔ شاید یہ خدا کی ہی مرضی ہے۔ محترم ناظرین، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں، اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیجئے گا تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔